اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا اور تاجدار مخر موجودات، روح کائنات، جان کائنات، رونق کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار جہاں، حبیب کبریا، امام الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار غور کے اندر ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں پھر سے عطا فرمائیں۔ شکر اس مالک کائنات، خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ بغیر کسی طلب کے، جستجو، خواہش کے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی پیدا فرمایا۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا موضوع سخن نماز کے حوالے سے ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے اور سن کر پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 12 بار نماز کے بارے میں حکم آیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور نماز جو بندہ ادا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے یہ برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر جو ہے وہ نماز فرض ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی یہ اولاد کے حوالے سے ترغیب دی گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو حکم دو کہ نماز پڑھے، اور فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو کہو کہ نماز پڑھے۔ دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کے ستون کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے جو ہے وہ دین کے ستون کو یوں سمجھے کہ گرا دیا۔ ستون قائم ہوگا تو آگے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عمارت اسی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اسی کی مضبوطی کے ساتھ۔ اور نماز کی کتنی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نماز جو ہے دین کا ستون ہے تو اس دین کو کتنا مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، کتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور کتنی نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں نا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم تو صرف سن کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی کئی بار یہ بیان کر چکا ہوں کہ نماز جو بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا اس کو اپنی لپیٹ میں اور آغوش میں لے لیتی ہے، اور شیطان سب سے زیادہ اس وقت چیختا ہے کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے سامنے جھک کر اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے نا تو شیطان کی اس وقت بے بس ہو جاتا ہے اور اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اور فرض کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔
یہ ہر بندے نے سن رکھا ہے کہ نماز کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں ہے، چاہے جتنا بیمار ہے، جو بھی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اور نماز کا ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، بعض صحابہ کے نزدیک یہ کفر ہے۔ بعض صحابہ کے نزدیک یہ کفر ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر، جس کے پاس ٹائم تھا، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اس نے جو ہے نا وہ نماز کو چھوڑ دیا یا چھوڑ دیتا ہے، تو صحابہ کی بعض جماعت ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے کفر کیا ہے، تو اس کے اوپر دوبارہ تجدید ایمان کرنا لازم ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی حدیثوں کو لے کے اور آپ نے جا کے کہا کہ بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نماز کو ادا نہیں جو کرتا۔ لیکن اگر دیکھیں کہ جو بعض صحابہ اس چیز کے قائل ہیں، ان کے نزدیک تو بندہ ایمان سے جا رہا ہے نا، کہ جنہوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیثیں سنی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے اور جو کچھ سنا، تو ان حدیثوں کے مطابق جو ہے وہ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایمان سے فتویٰ یہی ہے کہ خارج نہیں ہوتا، لیکن اگر خارج نہیں ہوتا، نماز کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو جماعت کے ساتھ نہیں نہ پڑھتا، اس کی وعید یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس ٹائم ہے نا، کوئی عذر نہیں ہے شرعی، چند صورتیں ہیں کہ جن کے اندر بندہ نماز باجماعت چھوڑ سکتا ہے، کہ جس طرح راستہ بڑا خطرناک ہے، طوفان آ گیا، اندھیری آ گئی ہے، کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے، مسافر ہے، اس طرح کی جو صورتحال ہے کہ جہاں پہ راستہ اس کا ٹھیک سیو نہیں ہے، ڈاکو راہزن ہے، ان صورتوں میں جو ہے یا کوئی اور ایمرجنسی اسی طرح ہے، ان صورتوں میں تو اگر وہ نماز باجماعت اس کی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے کہ جہاں پہ رخصت نہیں دی گئی شریعت کی طرف سے، نماز باجماعت جو بندہ چھوڑ دیتا ہے نا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ خدشہ ہے کہ جب مرے گا نا تو مرنے کے بعد جو ہے اس کا چہرہ قبر سے ہٹا دیا جائے گا۔ قبر میں جب جائے گا نا تو اس کا چہرہ قبلہ، دیکھیں کہ یہ فطرت ہے مسلمان کی کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے چہرے کو قبلہ کی جانب کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ نماز باجماعت جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے۔ ہم نے تو ویسے ہی ہلکا پھلکا لے لیا نا ہر چیز کو، اور دین کی ہر بات کو ہم نے ویسے ہی ہلکا پھلکا لے لیا۔ ہم تو آ گئے نا، پھر دنیا داری میں آ گئے، اور دنیا داری میں اتنے مبتلا ہو گئے، آج ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے الا ماشاء اللہ۔ ہاں، وہ 18 اگر فرما بردار نافرمان ہو نا والدین کے، تو 2 اگر 20 میں سے 2 جو ہے وہ فرما برداری کر لیں تو وہ فرما برداری 18 میں ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ ہاں، الا ماشاء اللہ کہ جن کو میرے رب نے توفیق دی ہوئی ہے، نہیں تو آج ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ ہاں، جس سے بھی پوچھو اس کے بعد بھی اتنا بڑا افسانہ ہوگا، وہ رو رہا ہوگا، کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، کوئی حالات کا رونا رو رہا ہے، کوئی کس بات کا رونا رو رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے کیوں پریشان ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہم نے دین کو سے پشت ڈال دیا، آج تو اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، پڑھا کلمہ ہے انہوں نے، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جناب آج کل دین پہ کون چلتا ہے، دین پہ کون چلتا ہے، اور دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے جی۔ میں نے کہا بالکل، جس بندے کے ارادہ اور نیت نہ ہو اس کے لیے واقعی مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ فرماتا ہے نا کہ بے شک نماز یہ بڑی بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے، بھاری ہے، لیکن فرمایا إِلَّا الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر یہ سارے حالات، یہ ساری تنگیاں پھر کیوں ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ جب ہم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، درود پڑھنا چھوڑ دیا اور دین سے ہٹ گئے، اور جب ہم دین سے ہٹے تو پھر جو ہے وہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر ہے
کہ جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اور اپنے حالات کا اور تنگ روزی کا رونا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے روتا رہتا ہے۔ فجر میں جو بندہ اٹھتا نہیں ہے، جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو فرمایا مجھے اس کے پاس تعجب ہے کہ وہ اپنے شکوے شکایتیں لوگوں سے کرتا پھرتا ہوتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ، اور فرمایا کہ نماز ادا نہیں کرتا۔ حالانکہ صبح کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ بندہ نماز فجر ادا کرتا ہے۔ وہ ایک صحابی آ گئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے جو ہے نا وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا جی مجھے آج اتنا جو ہے نا وہ تجارت میں اتنا نفع ہوا ہے، اتنا مال مل گیا، اتنا مال مل گیا، میں نے اتنا نفع کما لیا ہے، اتنا مجھے فائدہ ہوا ہے۔ تو میرے محبوب سنتے رہے، اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ فرمایا سنو کہ بندہ مومن صبح فجر کی جو 2 رکعتیں ادا کرتا ہے نا، سنت، فرض نہیں، سنت ہے جو ادا کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے بڑھ کر اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، صرف 2 سنتیں ادا کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ تو کیا تو حاصل کر وہ تم ظاہری بات ہے مال ملا نا، تو مال کی وجہ سے وہ انہوں نے بڑی بات کر دی کہ مجھے اتنا ایسا نفع ہو گیا تو میں اتنا مال کما کے لے آؤں۔ اگر مال کی بات ہی ہوتی تو پھر میرے محبوب یہ کبھی ارشاد نہ فرماتے۔ فرمایا کیا بات کرتے ہو تم؟ فرمایا بات تو یہ ہے کہ جو میرا مومن، جو بھی بندہ ہے مومن صرف 2 سنتیں ادا کر لے تو اللہ اس کو اتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے بڑھ کر اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ ہے مومن 40 دن امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو مقتدی پیچھے ہاتھ اٹھا کے امام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ ہے تکبیر اولیٰ۔ اس کے ساتھ جو نماز بندہ 40 دن تک با جماعت امام کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات المصابیح کی یہ حدیث ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت اس کے اوپر واجب فرما دیتا۔ ہمارے لیے تو ہر بات میں آئی رات۔ میں نے پچھلے دن میں ایک حدیث پڑھی تھی، پہلے نہیں ملی مجھے، تو وہ پچھلے دنوں پڑھی ہے کہ جو بندہ تراویح پڑھتا ہے نا، تراویح رمضان کے اندر ہے، ہم تو اس نماز کو اتنا سنجیدہ اور سیریس لیتے بھی نہیں، اور اس کا جو ایک سجدہ کرتا ہے نا، صرف ایک سجدہ نماز تراویح کا، ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکی اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، ایک سجدے کے بدلے میں، جی ایک سجدے میں۔ تو 2 سجدے کیے تو کتنے 3000 ہو گئی جی، ٹھیک ہے، ایک یعنی کہ رکعت میں 3000 نیکی اس کو صرف ایک سجدے کی مل رہی ہے، باقی ارکان جو ہے ان کی نہیں، صرف سجدے کی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر ہماری حکومت اعلان کر دے نا کہ جناب جو بندہ نماز ادا کرے گا، اتنی رکعتیں پڑھے گا، تو اس کو جناب ایک رکعت کے بدلے میں 3000 روپیہ دیا جائے گا، دیکھ لیں یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ حقیقت ہے، ہم نے سب کچھ سب لے پیسہ ہوا ہے نا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس گاڑی آ گئی، بنگلہ آ گیا، دولت آ گئی، شہرت آ گئی، وہ بندہ بڑا، یہ فلاں بزنس مین بڑا کامیاب ہے، فلاں تاجر بڑا کامیاب ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا یہ ہے کہ جو بندہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا نا، سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے۔ مدخل الجنہ فقد فاز، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، فرمایا کہ ذالک والفوز العظیم، فرمایا کہ یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے کہ شاید کوئی اسٹیٹس مل گیا، بڑا مال آ گیا، بڑی دولت آ گئی ہے، تو اب جناب گاڑی بنگلہ فلاں آ گئی، شہرت بھی مل گئی ہے، تو میں بڑا کامیاب شخص ہوں۔ لیکن قرآن کامیاب وہی ہے جس کو اللہ رسول کامیاب کہے، جس کو لوگ کہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور پھر چلیں اگر یہ بھی مان لیا جائے کامیابی اور فلاح، تو پھر جو ہے وہ مؤذن دن میں 5 بار کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی اور کامیابی کی طرف آؤ۔ 5 بار وہ کسی نے لکھا نا کہ میں جناب پوری دنیا میں کامیابی ڈھونڈتا رہا کہ مجھے کہیں سے کامیابی مل جائے، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں بیٹھا اور میں نے سوچا کہ یار کامیابی میں کہاں ڈھونڈتا رہا، مجھے تو مؤذن دن میں 5 بار کہتا رہا تھا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی اسی کے اندر ہے، کامیابی دین کے اندر ہے، نماز پڑھیں۔
کبیرہ گناہ کرتا ہے بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز جو ادا نہیں کرتا، وہ تو ویسے بھی کسی نے کہا تھا نا کہ فرض قرض مرد کو کبھی چھوٹا نہ جانے، ہاں یہ کبھی چھوٹا نہ جانے، پھر آ جائیں گے، ظاہری بات ہے بڑھاپا چھا جائے گا تو اس وقت آئیں گے۔ عبادت بھی جو ہوتی ہے نا وہ جوانی کی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ ہمارے جو ہے نا وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا، یہ بڑے کہہ گئے ہیں کہ گل ویلے دی، ہاں ہر چیز کے ایک ٹائم ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ التائب شائب، فرمایا کہ جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا حبیب تو وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ پچھلے ہمارے آ کے جناب پھر بابے ہو کے پھر ظاہری گل ہے کیونکہ اگلا راہ نظر آ جاتا ہے نا پھر کیوں جناب وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے نا تو آپ نے فرمایا یار جان لینے کے لیے آئے ہو، روح قبض کرنے آئے ہو؟ تو عرض کیا نہیں جی میں تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، دیدار کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ ملاقات ہوئی تو جانے لگے تو آپ نے فرمایا اچھا یار ایک کام کرنا، جب میری روح قبض کرنے آنا نا تو اس سے پہلے اپنا کوئی پیغام بھیج دینا۔ تو جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جی ٹھیک ہے۔ اب جب موت کا وقت قریب آ گیا تو جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، جب آ گیا ندا کا وقت ٹائم پورا ہو گیا تو آپ نے فرمایا یار دیکھ آج تو میری جان لینے آ گئے، تیرے میرا ایک معاہدہ ہوا تھا تو تو نے تو کوئی قاصد بھیجنا تھا، تو قاصد تو نے بھیجا نہیں۔ تو وہ آگے تھے حضرت جبریل، حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور دیکھیں میں نے اپنے 3 قاصد آپ کے پاس بھیجے تھے۔ کہا کون سے یار؟ تو عرض کیا جی پہلا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی داڑھی ساری جو ہے نا وہ سیاہ تھی، تو اس کے بعد وہ آدھی جو ہے نا وہ سفید ہوگی اور آدھی جو ہے نا بلیک تھی، سیاہ تھی۔ تو عرض کیا جی یہ میرا پہلا پیغام تھا آپ کی طرف موت کا، کہ آپ کی آدھے جو بال سفید آ گیا نا تو یہ میرا پہلا قاصد تھا آپ کی طرف موت کا پیغام، یہ پہلا تھا۔ اور کہا جی اس کے بعد پوری داڑھی سفید ہو گئی؟ کہا جی ہو گئی۔ تو عرض کیا حضور یہ میرا جو ہے نا یہ دوسرا قاصد تھا موت کا، یہ دوسرا قاصد تھا کہ پوری داڑھی جو ہے نا یہ موت کا دوسرا پیغام ہے۔ تو کہا جی اب تیسری بات یہ تھی قبر یوں تھی، کمر یوں تھی اور یوں ہو گئی۔ فرمایا جی کمر جھک گئی بڑھاپے کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں جی کمر جھک گئی۔ تو عرض کیا جی یہ میرا تیسرا پیغام تھا موت کا، بالآخر موت ہے، تیاری کر کے جایا جے۔ قبر بڑی ڈاڈی ہے۔ آج تو ہم یہ دنیا کی عیش و عشرت میں نا اور ایسا نفسا نفسی کا اللہ معاف کرے عالم چل پڑا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ نماز روزہ قرآن یاد ہی نہیں ہے، حالانکہ دین کے اندر جو ہے وہ ساری انسان کی کامیابی ہے اور راحت ہے، سکون ہے، اس کو چھوڑ کے ہم آگے جا رہے ہیں۔ لیکن راحت سکون قلبی سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر ہی سکون ہے اور حضور کے دین کے اندر ہی سکون ہے۔ ہاں اس کے علاوہ میں اگر آپ کسی اور سے جگہ سے وہ سکون ڈھونڈے گے نا تو سکون نہیں ملے گا۔ ہاں یہ یاد رکھیں، نماز پڑھ دی ہے نماز پڑھا کریں، نماز فرض ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر حالات کو لے کے، یہ مہنگائی کا رونا رو کے، جس طرح کے ظالم جابر بیٹھے ہوئے حکمران ہمارے سر پہ، اللہ ان کو تباہ کرے۔ یہ آپ کی ہڈیاں بھی چوس جائیں گے نا، ٹکڑے بھی کر دیجیے پھر بھی ڈکار نہیں لیں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہ اعمال ہیں۔ اعمال میں یہی ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے، تو اس میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو اس کا حال یہ ہے، ایک تو آیت کریمہ ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنے لگا نا تو انہوں نے عذاب کے آثار وہ دیکھے، تو عذاب کے آثار دیکھ کر انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے یہ قرآن میں 17ویں پارے میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ نجات دے دی اور بچا لیا اس عذاب سے، اور فرمایا کہ قیامت تک ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور اس آیے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن کسی طرح کی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی بھی اس کو ٹینشن ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو فرمایا کہ وہ یہ آیہ کریمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ٹینشن اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ یہ حضور نے گارنٹی دی ہے اس کی، فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔
اور ایک اور حدیث میں دیکھے کہ قرآن و حدیث تو بھرے پڑے ہیں ان ساری باتوں سے. ہاں ہم فلاں عمل کے بعد جاتے ہیں، سب سے بڑا عمل اور وظیفہ نماز ہے. ہاں نماز پڑھیں، قرآن قرآن سے مدد لے نا. اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے جو ہے نا وہ مدد طلب کرو. ہاں مشکل حالات آ جائیں، پریشانی آ جائے تو پھر صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. ہاں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. جو بندہ وہ کہتے ہیں نا، وہ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. ہاں ملتا تو ٹائم تو ہوتا ہے نا، وہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا نا کہ میری انگوٹھی کے اوپر ایک ایسا جملہ لکھوا کے لاؤ تو جس کو میں دیکھوں تو خوش بھی ہو جاؤں اور جو ہے نا میں پریشان بھی ہو جاؤں. تو آپ گئے تو آپ نے انگوٹھی کے اوپر لکھوا کے لائے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ہاں تو جب محمود غزنوی نے دیکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو وہ نے کہا کہ ایاز یہ کا صاحب جملہ لکھوا کے لے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا بادشاہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا کہ میں نے یہ کون سا جملہ لکھوایا ہے. ٹھیک ہے، تو جب جو ہے وہ جنگ لگی، پریشانی کا وقت آیا تو انگوٹھی کی طرف نظر پڑی نا تو کہا یار یہ بھی وقت گزر جائے گا. جب اللہ نے فتح دے دی، جب جشن کا ماحول بنا تو پھر دیکھا تو کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا. یعنی کہ خوش تھے تو پریشانی میں آ گئے اور پریشان تھے تو خوش ہو گئے. اس بات وقت گزر جاتا ہے. ہاں وقت گزر جانا ہے. اللہ کے حضور جھکیں، رب کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے. آج اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ہاں توبہ کا دروازہ اللہ نے ہر وقت کھولا ہوا ہے. انسان خطاکار ہے، گناہگار ہے، غلطی ہو جاتی ہے. بتقاضۂ بشریت انسان سے غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں، یہ فطرت انسانی ہے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب بندہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، اس سے خطا گناہ ہو گئی تو پھر جب وہ رب کے ہاں آگے دوبارہ جو کہ اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے نا تو رب فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ بالآخر میرے دروازے کے اوپر آ کے مجھ سے ہی معافی طلب کر رہا نا. تو یہ چیز بڑی اللہ کو پسند ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کے قبول ہونے کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اسے کیسے معلوم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تو یہی اس کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. اللہ کا در کھلا ہے. نماز پڑھے، نماز کو نہ چھوڑے. ہاں نماز لازمی پڑھیں اور نماز سیکھیں بھی. دیکھیں جو چیزیں لازم ہے نا، اب ہم جو ہے وہ کئی مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات وسلفظ ہے، لیکن ہم اکثر پڑھ جاتے ہیں التحیات، وہ معنی بھی بگڑ جاتا ہے. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں رب اجعل لی، جو اصل لفظ ہے رب اجعلنی، یہ اصل لفظ ہے، لیکن ہم رب اجعلنی، اس سے بھی معنی بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نماز سیکھیں بھی، نماز پڑھیں گی، مسائل کو سیکھیں بھی. ٹھیک ہے، اسی کے اندر جو بندہ، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، آج پھر برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، ایک بندہ اگر پوری رات کھڑے ہو کے نفل ادا کرتا ہے نا اور ایک بندہ صرف ایک مسئلہ اس کے مقابلے میں سیکھ لیتا ہے، تو جو مقابلے میں ایک مسئلہ سیکھتا ہے یا قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے نا تو اس کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے. ہاں جو صرف ایک مسئلہ سیکھتا ہے اور ایک بندہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے. کیوں؟ جب اس نے سیکھا، اس نے توغ و دو کی. اب دیکھیں کہ میں نے معروف طریقے سے، کئی احباب نے معروف طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے. اب میں پڑھوں گا جس کو تجوید کے ساتھ جس نے پڑھا ہے اس کے لیے ایک اجر ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کو سیکھتا ہے نا، قرآن کو ٹھیک کرتا ہے اور آڑ کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کوشش کرتا ہے سیکھنے کی، فرمایا کہ اس کو اللہ 2 اجر عطا فرماتا ہے. 2 اجر کیسے؟ ایک تو قرآن پڑھنے کا اور دوسرا قرآن کو سیکھنے کا اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنتے ہیں